صحبي نحييكم وكل الورد نهديكم على حب نلاقيكم. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس حدیث کی یہ مجلس ہے. آج کی حدیث کا تعلق مسلمانوں کو گالی دینے سے بچنے سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے. بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں گالی دینا ایک فیشن بنتا جا رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے دوست احباب کو مذاق میں گالی دیتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے کو گناہ کبیرہ فرمایا ہے. گناہ کبیرہ بڑا گناہ ہے. اگر اس گناہ پر موت ہو گئی بغیر توبہ کے، ممکن ہے جہنم میں جلنا پڑے. گناہ کبیرہ سے توبہ کرنا ضروری ہے. جب تک بندہ توبہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی گناہ کبیرہ کو معاف نہیں فرماتے. البتہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، ہماری بعض نیکیوں کی برکت سے، بعض عبادتوں کی برکت سے، خصوصاً نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی کا ذکر ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے وہ معاف ہو جاتے. لیکن کبیرہ گناہوں سے معافی کے لیے، کبیرہ گناہوں کو معاف کرانے کے لیے حضرات علماء کرام، فقہاء کرام اور محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک توبہ کرنا ضروری ہے. تو آج جس گالی کو فیشن سمجھا جاتا ہے، وہ گالی شریعت کی نگاہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے. ہم گالی دینے سے بچیں. گالی کے تعلق سے ایک بات یہ یاد رکھیں، گالی دینے میں دو اور بڑے نقصان ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں ایک مسلمان کی بے حرمتی ہے، بے عزتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی عزت کو خانہ کعبہ سے زیادہ قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، میں جانتا ہوں تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تیرا احترام بہت زیادہ ہے، تیری عزت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ جان لے تجھ سے زیادہ محترم، تجھ سے زیادہ باعزت ایک مسلمان کی عزت ہے اور ایک مسلمان کی ذات ہے. اگر کوئی مسلمان کو گالی دیتا ہے، گویا اس کو بے عزت کر رہا ہے، اس کو ذلیل کر رہا ہے، اس کو رسوا کر رہا ہے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ مسلمان کو روحانی اذیت پہنچانا ہے. جس کسی کو گالی دی جائے، جب وہ شریف آدمی ہوتا ہے، اپنی شرافت کی بنیاد پر وہ گالی کو برداشت نہیں کرتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس کو روحانی اذیت ہوتی ہے. جس اسلام میں چونٹیوں کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، کسی جانور کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، کیا کسی مسلمان کو گالی دے کر اذیت پہنچانے کی اجازت ہوگی؟ ہرگز نہیں. مسلمانوں کو اذیت پہنچانے سے بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا 22ویں پارے میں ارشاد ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. وہ لوگ جو ایمان والے مردوں کو، ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے اوپر بہتان کو اور کھلے گناہ کو اٹھا رہے ہیں. واضح گناہ ہے، بڑا گناہ ہے.
کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، گالی دینے میں اذیت ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بعض اکابر، خصوصاً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ گالی کے شبہے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو اپنا حقیقی سالہ ہے، اپنے حقیقی سالے کو بھی سالہ کہہ کر مت پکارو، چونکہ ہمارے عرف میں سالہ گالی بن چکا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اپنے سالے کو بھی سالہ مت کہو، چونکہ عرف میں یہ گالی بن چکا ہے، اس سے گالی کا شبہ ہوگا۔ سالے کو اگر بولنا ہے تو نسبتی بھائی بولو، برادر نسبتی بولو۔ اس قدر ہمارے اکابر کے یہاں، حضرات علماء کرام کے یہاں اس قدر احتیاط تھا۔ جس طریقے سے گالی دینا مسلمان کو منع ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان پر لعنت بھیجنے کی بھی اجازت نہیں۔ لعنت کا مفہوم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری۔ ہماری عورتوں میں لعنت بھیجنے کی عادت بہت ہوتی ہے، بات بات پر وہ پڑوسیوں پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ جس کسی سے تھوڑی تکلیف پہنچے، بعض مرتبہ اپنے شوہروں پر نعوذ باللہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے، بلکہ غصے میں ہو تو بعض مرتبہ اپنے بچوں پر لعنت بھیجنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے، کتنی عورتیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو برا بھلا کہہ دیتی ہیں غصے میں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ وہ لعنت ہمارے بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے، وہ بد دعا ہمارے بچوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ بچہ جب بگڑ جاتا ہے، پھر ہم روتے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں نہ جانے ہمارے بچوں کو کس نے کیا کر دیا، جبکہ یہ بگڑنا یہ ہماری بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کسی مسلمان پر لعنت بھی نہ بھیجیں۔ اسلام میں کسی جانور پر بھی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں۔ اس قدر احتیاط ہے، اس قدر تعلیم دی گئی۔ ہاں، بعض گنہگاروں پر لعنت بھیجنے کی اجازت ہے، کسی کا نام نہ لیا جائے، صرف گنہگار کا ذکر کیا جائے۔ مثلا فاسقوں پر اللہ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا، کسی شخص کو متعین نہیں کیا گیا، بلکہ مطلق کہا گیا ظالموں پر لعنت ہو، کافروں پر لعنت ہو۔ اس طرح بولنے کی اجازت ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اوصاف کی بنیاد پر، غلط اوصاف کی بنیاد پر لعنت بھیجی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے کو، خصوصاً اپنی زبان کو پاک کریں۔ گالی سے، کسی پر لعنت بھیجنے سے ہم علماء کرام کی جماعت، خصوصاً اپنے شاگردوں کو بھی گالی دینے سے بچیں، یا اور کسی دوست کو گالی دینے سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بد زبانی کی وجہ سے، ہمارے گالی دینے کی وجہ سے کوئی طالب علم کہیں تعلیم چھوڑنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ بعض مرتبہ ایسی شکایت ملتی ہے کہ فلاں طالب علم نے استاذ کے گالی دینے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ دی۔ تعجب ہوتا ہے، ہماری زبان پر اگر گالی کا لفظ آئے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زبانوں کو پاک کرے، ہم سب کو اخلاق کی بلندی نصیب فرمائے، گالی سے، لعنت بھیجنے سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ على الرحب نحييكم وكل الورد نهديكم على حب